جناب اسپیکر، آپ کو جناب چیئرمین میں داد دینا چاہتا ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس کرسی پہ آپ یہاں پہ فائز ہیں اور جس ہاؤس کے آپ رکن ہیں، تو آپ کے والد محترم راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور میرے ساتھ وہ کولیگ بھی رہ چکے، ہمارے بہت ہی سینئر کولیگ تھے ڈاکٹر شیر افغان صاحب. بہت کچھ ان سے سیکھا اور ان کی یاد آج بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جہان کو لے گلزار کرے. جناب چیئرمین، یہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے تقریر کی. یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن نے، یہاں پہ کو چیئرمین نے تقریر کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. کل میں حلقے سے واپس آ رہا تھا جناب اسپیکر، رات گئے، تو میں ذہن پہ سوچ رہا تھا سفر کرتے ہوئے کہ یہاں پہ اس اگست ہاؤس میں یہ رب العزت کے 99 نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اس کے نیچے کھڑے ہو کے جو دعوے یا جو بات کرنی ہو، کم از کم سچ بولنا چاہیے. میں آپ کو دو کوٹ کرتا ہوں. یہ ایک مارک ٹوین ہے، انہوں نے کہا تھا، انگریزی میں کہتا ہوں پھر اردو میں بھی بتاتا ہوں: if you tell the truth you don't have to remember anything. یعنی کہ آپ سچ بولیں گے تو آپ کو بعد میں کسی چیز کی یاد نہیں رکھنی پڑے گی. آپ ایک جھوٹ بولیں گے، آپ کو 10 بار سوچنا پڑے گا کہ میں نے اس جھوٹ کو کور کرنے کی کیا بولا. اور ایک جرمن فلاسفر تھے فریڈرک نیچے، انہوں نے بات کی کہ I'm not upset that you lied to me. I'm upset that from now on I can't believe you. ان موصوف نے کہا تھا کہ جناب کہ یہ مجھے رنجش نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، اور مجھے اس چیز پہ افسوس ہے کہ آج سے بعد میں آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں کروں گا. جناب اسپیکر، المیہ یہ ہے کہ دونوں صاحبان صاحب اقتدار بھی رہے ہیں، پارٹی صاحب اقتدار رہی ہیں، پر آج پوری قوم نے اس چیز کو دیکھا کہ یہاں پہ صحیح بات نہیں کی گئی، حقائق کو ٹویسٹ کیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دو پارٹیز وہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھی ہیں اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیونکہ 2018 میں ان جھوٹ کے پلندوں کی وجہ سے ان کو عوام نے شکست کی، اور کے پی کے میں 2/3 سے شکست کی، جو سب سے مشکل صوبہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ ڈیلیور نہ کریں تو کچھ ہوگا. جناب اسپیکر، مختصراً میں بالکل اپنی تقریر فیکٹس پہ کروں گا. کوئی بھی فیکٹ آپ اٹھا کے چیک کر سکتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی. جو ابھی یہ گلہ گزارا کر رہے ہیں کہ جی آپ پہلے کی باتیں کیوں یاد دلاتے ہیں، پہلے کی باتیں ہم لوگ اس لیے یاد دلاتے ہیں جناب اسپیکر کیونکہ یہ حقائق کو ٹویسٹ کرتے ہیں، ان کو پھیرتے ہیں اپنے ذریعے، اپنے مقاصد کے لیے. اور وہ میں نے آپ کو کوٹ بتا دی. حقیقت یہ ہے کہ 9 فروری 2018 کو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، جس کے بارے میں ماشاءاللہ بڑے بول کہیں گے ہیں، اور یہ میں ٹاک شوز میں بھی یہ آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتا چلا ہوں. اسد عمر صاحب کو میں نے دکھایا تھا، میں ہاؤس کے سامنے یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جناب اسپیکر، یہ 9 فروری 2018 کو یہ ایکسپریس ٹریبیون میں تھا کہ ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے ایک بستر پہ، اور بستر کے نیچے لکھا ہوا ہے اکانومی یعنی کہ معیشت، اور اس کے اوپر ڈرپ لگی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں IMF. یہ مسلم لیگ نون کے دوران، ابھی تک الیکشن تقریباً 8 ماہ بعد ہونے تھے، پر دنیا کو یہ معلوم تھا، پاکستان کی پریس کو معلوم تھا کہ انہوں نے آپ کے لینڈ مائنز یعنی کہ آپ کو بارودی سرنگیں لگا کے اگلی پی ٹی آئی حکومت کے لیے یہ تیار کر رہے تھے. حکومت کا انہوں نے خزانے کا دیوالیہ انہوں نے نکال چکا تھا. اس کے بعد جناب اسپیکر ایک دوسرا فیکٹ، یہ آپ کو 14 فروری 2018 کو ایک اخبار میں شائع ہوا، اور اس پہ انہی کی پلاننگ کمیشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. ابھی الیکشن 2018 کے اگست میں ہونا تھا، آگے آنا تھا بلکہ جون جولائی میں. جناب اسپیکر، یہاں پہ لکھا ہوا ہے گورنمنٹ ہیز مسڈ آل اکنامک میکرو اکنامک ٹارگیٹس. کس حکومت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کے بارے میں. فروری 2018 میں جس وقت آپ ٹارگیٹس مس کر جاتے ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کی اجازت سے جناب چیئرمین. There were gaps in governance across sectors and regional disparities remain in development.
یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی آپ کے مختلف صوبوں کے درمیان. میں کہتا ہوں فیکٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. آپ کی اپنی پلاننگ کمیشن کی رپورٹ موجود ہے 2018 کی, جس نے کہا کہ آپ نے صوبوں کے اندر ہم آہنگی نہیں کی. یہ فیکٹ ہے. اس کے بعد the commission also noted in its assessment that the ease of doing business indicator could not be improved and social service delivery remained poor. کہ آپ نے کاروبار کے لیے کچھ نہیں کیا لوگوں کی آسانی کے لیے. سوشل سیکٹر کون سے سیکٹر کو چاہتے ہیں؟ پانی, آپ کی سڑکیں, آپ کی گیس, آپ کی بجلی, آپ کی ٹرانسپورٹیشن, جن چیزوں پہ ہم لوگ الیکشن کے لیے جاتے ہیں اپنی عوام کے لیے, ان کی حکومت مسلم لیگ نون نے نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, آپ اپنی حکومت میں فیل ہوئے. آپ کی اپنی پلاننگ کمیشن نے بات کی, آپ کی اس وقت میڈیا نے بات کی, تو آپ کو تو تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ الیکشن میں فیل ہوئے اور آج آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. آگے آ جائیں جناب چیئرمین. The PMLN government's poorest performance was in the areas that required structural improvements to correct past imbalances. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی معنی یہ ہے کہ ابھی میرے محترم راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی کہ ان کی حکومت نے بڑی زبردست پرفارمنس کی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران ان کی پلاننگ کمیشن کی رپورٹ اور میڈیا کی رپورٹ یہ تھی کہ جناب والا کہ انہوں نے آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رہے, انٹرپٹ نہ کریں. جناب اسپیکر, انہی کی رپورٹ پیپلز پارٹی کے درمیان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کی حکومت نے وہ تدابیر نہیں لی یا وہ ریفارمز نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی, کیونکہ انہوں نے بھی اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا. یہ رپورٹ ہے, آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, پلاننگ کمیشن میں ان کے دور میں چھپی ہے. یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. دوسری چیز جناب چیئرمین, یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑا بہترین کام کیا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کی حکومت کی رپورٹ, پرائیویٹ investment also fell far below the target of 16.7% despite the bonanza of the China-Pakistan economic corridor. سی پیک کے باوجود جناب چیئرمین, سی پیک کے باوجود یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ان کی حکومت میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ, پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. یہ وہ آپ کو میں ایکس رے رپورٹ دکھا رہا ہوں اور ایم آر آئی سکین ان کی حکومت کا ہم لوگ دکھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ریکارڈ درست کرنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں یہ بارودی سرنگیں ہیں ساری. جناب چیئرمین, similarly imports remained far higher than the target of restricting them to $51.1 billion. یہ وہ امپورٹس تھی غلط پالیسیز کی وجہ سے جس کا ملک کا دیوالیہ یہ نکال گئے تھے انہوں نے جو ایکسچینج ریٹ پالیسی رکھی. اس کے ساتھ ساتھ the government had targeted to restrict the current account deficit to 1.2% at the end of the 5th year of the plan. But estimates suggest that this year, یعنی کہ 2018 مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں, again the current account deficit will be more than 4% of the GDP. جس وقت انہوں نے یہ معیشت ہمارے حوالے کی, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ گئی, $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جناب چیئرمین. اس پہ بھی میں ابھی ڈیٹیل میں آتا ہوں. جناب چیئرمین, فسکل ڈیفیسٹ یعنی کہ آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدن میں جو فرق ہے انہوں نے نیچے لانا تھا, وہاں پہ بھی فیل. اس کو اکنامکس میں ٹوین ڈیفیسٹس کہتے ہیں, فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دونوں میں فیل ہوئے. یہ وہ بڑی بارودی سرنگیں ہیں جناب چیئرمین. اور اس رپورٹ کے حوالے سے جو یہ کہتے ہیں جی قرضے چڑھائے گئے, میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جناب بجٹ ڈیفیسٹ, ان کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ 5.5%. اس وقت کووڈ نہیں تھا, اس وقت کچھ نہیں تھا, 5.5% تھا جی ڈی پی کا. اور اس پہ لکھا ہوا ہے which will require the government to borrow more, کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حکومت وقت یعنی کہ ان کی حکومت مسلم لیگ نون کی زیادہ ان کو بورو کرنا پڑے گا. جناب والا, یہ وہ چیزیں. اور آخر میں اسی رپورٹ کے حوالے سے the government could not perform well in the social sector. نہ لوگوں کو زمین پہ انہوں نے پانی دیا, نہ انہوں نے سڑکیں دی گاؤں میں, نہ انہوں نے اور کچھ دیا. اور پھر یہ آج کل
یہاں پہ اسمبلی کے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت کچھ کیا. ان کی اپنی رپورٹ جناب چیئرمین جا کے پلاننگ کمیشن سے 2018 کی اٹھا کے دیکھ لیں. یہ وہ انڈائٹمنٹ ہے ان کے خلاف. نمبر 1 آ جاتے ہیں جناب چیئرمین. یہاں پہ موصوف لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے بڑی باتیں کی, انرجی کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی, اور انہوں نے کہا جناب والا کہ ہم لوگ, میں نے خصوصی طور پہ یہ چیز ان کا جملہ لکھا کہ جھک کر معافی مانگیں گے پر جھک کر معافی جھوٹ بولنے پر مانگ لوں گا. میں پھر ریپیٹ کروں گا, لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو بات کی تھی, آپ اپنی ٹرانسکرپٹ میں ان کی سپیچ لے لیجئے گا. جھک کر معافی جھوٹ بولنے پر مانگ لوں گا. جناب اسپیکر, میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہاں پہ کوئی جانماز اور چٹائی لگا لیں کہ ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے ہمارے جو دوست ہیں اس پارٹی کے, وہ یہاں پہ یا جھکیں یا سجدہ کریں اور معافی مانگیں. کیونکہ ایک ایک چیز کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں جناب چیئرمین, ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جناب والا, انہوں نے جناب چیئرمین انرجی کے بارے میں بات کی, سرکولر ڈیٹ کے بارے میں بات کی. جناب چیئرمین, سرکولر ڈیٹ کے بارے میں اور انرجی کے بارے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے بات کی ہے. حقائق ہم لوگ سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی رینیوبل انرجی ہم نے بڑی لگائی. جناب والا, مسلم لیگ نون کی ہی گورنمنٹ تھی جس کی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے 4000 میگا واٹ رینیوبل انرجی کو ختم کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہاں پہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے ایل این جی کی ٹرین بنانی تھی, انہوں نے ایل این جی لانی تھی, سپلائی چین اس کو کھپانا تھا. اس کے سامنے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا ہوں, اور جتنے کے جتنے پروجیکٹس تھے تقریباً 134 سے زیادہ رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس 4000 میگا واٹ کو ایک جنبش قلم سے انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور اس نے وہ انرجی پروجیکٹس ریوائیو کیے, آپ کی نئی رینیوبل انرجی پالیسی لائی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں جناب چیئرمین, ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, نیپرا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, جو ٹیرف دیے گئے ان کے دوران سولر کے پروجیکٹس 23 اور 24 روپے فی یونٹ. کتنا؟ 23 اور 24 روپے فی یونٹ. عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے, سال کے اندر پروجیکٹس کو جناب والا سولر انرجی کا ٹیرف 6.5 روپے پر یونٹ پہ. کہاں 24 روپے, کہاں 6.5 روپے. کیا عمران خان صاحب کی حکومت میں جناب اسپیکر ہم لوگ ادنا کارکن ہیں, کیا اس دوران شمسی ریڈیشن, شمسی توانائی کوئی بڑھ گئی ہے پاکستان میں؟ کیا شمسی حرارت بڑھ گئی ہے؟ کیا ہوا تیز چلنے لگی ہے کہ ٹیرف نیچے آیا؟ نہیں جناب اسپیکر, صرف ایک چیز کا فرق ہوا کہ صاف چلی, شفاف چلی, یہ صرف فرق پڑا. اور اس کے ساتھ کیا ہوا جناب چیئرمین کہ جو خانچے تھے, خانچے اٹھا کے باہر پھینکے سسٹم سے اور ریٹ نیچے آیا. خانچے ان کے لگے ہوئے تھے تو روٹ 24 روپے تھا, خانچے نکلے تو اسی سسٹم میں سال کے اندر 6.5 روپے پہ آیا. یہ ان کو تکلیف ہے. جناب چیئرمین, میں نے گزارش کی تھی وہ ذرا لے آئے نا چٹائی, ذرا سجدے میں جائیں, ابھی یہ جھکے, انہوں نے خود کہا تھا, ابھی آ جائیں نا سر. اچھا جناب چیئرمین, ابھی آتے ہیں ان کا ایچ وی ڈی سی مٹیاری لائن پہ بھی ہم لوگ آتے ہیں. جناب چیئرمین, ایچ وی ڈی سی مٹیاری لائن فائنینشل کلوز وہ تقریباً تیار ہے, اس پہ کیپیسٹی پیمنٹس آپ کو دینی پڑ رہی تھی, اور اس میں ایگزسٹنگ لائن سے ہم لوگ بجلی جو ہے وہ دے سکتے ہیں, اس کے اوپر